وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے محروم کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب رحیم و کریم کا بے پایہ کرم و احسان، اور اس کی حمد و ثنا، اور پیارے آقا حضور احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں، الفتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ مجھ سے بیشتر آپ نے علماء اور مبلغین کی اپنی اپنی زبان، اپنے اپنے انداز میں سرکار کی ثناخوانی، تعریف و توصیف سماعت کی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آپ ادب و احترام کے ساتھ اس نیت سے بیٹھ کر سرکار کا ذکر سنیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم حضور کا ذکر سنا رہے ہیں اور پیارے آقا ہمارا ذکر سن رہے ہیں۔ محفل میں جو حضور کے غلاموں کو کہیں بلایا جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خطیب، کوئی ثناخواہ آئے، بس وہ اپنا پڑھتا رہے، آپ سنتے رہے۔ وہ تو وہ بند کمرے میں بھی پڑھتا ہے تو سرکار اس کی سنتے بھی ہیں۔ آپ سب کو بلانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں، غور سے سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ان کے ساتھ حضور کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ تو توجہ آپ کی اس طرف ہونی چاہیے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور آپ خود اپنی زبان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں تھوڑی تھوڑی دیر کو لگاتے رہیں۔ اس طریقے سے ایسے آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے جب سے، بولے پتہ نہیں کیا، بس مجھے بولنا ہے اور آپ کو بس سن کر وما علینا الا البلاغ سلام پڑھ کے جانا ہے، یا آپ بھی کچھ ساتھ میں حضور کا ذکر کریں گے؟ انشاءاللہ۔ بول نہیں رہے آپ لوگ؟ انشاءاللہ۔ اتنا ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے، دوست احباب ہے، سامنے بزرگوں کی تعداد ہے، ادھر ہے ادھر ہے، جوان خون ہے، تو یہ خون نبی کے نام پر ہی اللہ نے عطا فرمایا ہے اور انہی کے لیے خرچ ہو۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ہمارا سب کچھ حضور سے شروع اور حضور پر ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کوئی خاموش نہ رہے، پھر مجھے آگے کچھ گفتگو میں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، بولو سبحان اللہ، بولو ماشاء اللہ، ایسا بولنے کی ضرورت نہ پڑے،
نہ میں بار بار ایسا ہاتھ اٹھاتا رہوں آپ کو کہ آپ اشارے سے آپ بولتے رہے. خود کو حضور کا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونے کا شوق ہونا انسان. اور جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی بات کہی، کہا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے ہاں فرمایا چھیڑیے ہر بات میں ذکر ان کا، چھیڑیے ہر بات میں ذکر ان کا، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے. جس طریقے سے شیطان ہمارے کو تھوڑی تھوڑی دیر کو چھیڑتے رہتا، ستاتے رہتا، اسی طریقے سے عاشقوں نے کہا ہے کہ جیسے شیطان ہمارے کو ہر تھوڑی دیر پر چھیڑتا ہے، ستاتا ہے، ایسے ہی آپ بھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر اللہ و رسول کا ذکر کرتے رہو. تو ذکر کرنا یہ ہم اپنی عادت بنا لیں، اور جب یہ ہماری عادت بن جائے گی نا تو انشاءاللہ یہ عادت قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور اگر یہ چیز کی عادت ہمیں آج نہیں پڑی تو پھر قبر میں جب حضور کی زیارت سے ہم فیض پائیں گے، ہمیں حضور کی زیارت سے مشرف کیا جائے گا، تو اس وقت ہم حضور کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. پھر حشر میں جب سرکار کو دیکھیں گے، اتنی خاموشی کے ساتھ آپ کوئی سیریل نہیں دیکھتے گھر میں بیٹھ کر، اتنی خاموشی کے ساتھ آپ تھیٹر میں فلم نہیں دیکھتے، اتنی خاموشی کے ساتھ کوئی تماشا نہیں دیکھتے. آپ جب کوئی گانا بھی سنتے ہیں تو آپ کے دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں، شوق، نیا ہی کیوں نہ صحیح آیا ہے تو تھوڑا بہت ہم بھی سر میں سر ملا لیں. کوئی گالی بھی اگر دیتا ہے، چار لوگ مل کر گالی دے رہے ہو تو اپنے دل میں شوق پیدا ہوتا، تھوڑا ایک چار گالیاں ہم بھی دے لیں. جب برائی کرنے کے لیے ہم شرماتے نہیں ہیں اور ہم آگے آگے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تو ان کا ذکر ہے. انہی کے ذکر سے کائنات آباد ہے، انہی کے ذکر سے یہ جہاں ہے، انہی کے ذکر سے یہ ستارے سیارے ہیں، انہی کے ذکر سے یہ کائنات کا وجود ہے. وہ ہے تو ذکر ہے، وہ ہے تو یہ کائنات ہے، وہ نہیں تو پھر کائنات ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے آپ بولتے رہیں، موبائل نیچے رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے سن رہے ہو کافی ہے، ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سنو اور میرے ساتھ آپ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کچھ نہ صحیح آپ اتنا تو بولو بارک اللہ حضرت، بس کر دو بولو، مگر بولتے رہو کچھ تو کچھ انشاءاللہ. اب میں درود پڑھا رہا ہوں، پھر مجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ درود زور سے پڑھو. تم جانو، تمہارا نبی جانو، تمہاری محبت تمہارے نبی سے ہے، تم اپنے نبی کو سناتے ہو، تو کوئی خاموش نہ رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر حضور گواہ ہو جائے کہ میرے نام کی محفل سجائی گئی تھی، لوٹنے والوں نے تو لوٹ لیا، اور کچھ ایسے بھی آئے ہوئے تھے جو خاموش تماشائی بن کر بیٹھے تھے، میرے نام پر درود تک نہ پڑھ سکے، میرے نام پر مجھے یاد تک نہ کر سکے، میرے نام پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تک نہ کہہ سکے. تو پھر یہاں تک آ کر بدبختی کی مہر لگا کر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. شروع میں ہم ایک مرتبہ درود پڑھے اور 2 مرتبہ پڑھ کر طاقت ہم مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اور ایک مرتبہ بآواز بلند اور زور سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤ کا اے حبیب وہ تمہارے پاس آ جائے، فاستغفروا اللہ
پھر آپ کے پاس آ کر وہ اللہ سے توبہ کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،